عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں، یہ جب حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے درمیان تقابل کرتے ہو۔ فرمایا معاویہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ جس غزوے میں کفار کے ساتھ لڑے، جہاد کیا، فرمایا کہ اس غزوے میں جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑی اور گھوڑے کے ناک کے اندر گئی، کہ وہ ناک کی مٹی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کہ ناک کی مٹی وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو اتنا حضرت امیر معاویہ کا مقام کہ ادھر تابعیوں میں سے خیر التابعی ہوں اور ادھر صحابی ہوں، تو فرمایا کہ صحابی کے جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت، یعنی آپ کی فضیلت تو عشرہ مبشرہ کبھی بعد ہے، چاہے جائے کہ ہم حضرت مولا علی کے مقابلے میں آپ کی فضیلت کہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کی فضیلت جو شریعت نے بیان کی ہے، آپ کی فضیلت جو احادیث کے اندر آئی ہے، اہل سنت یہ اہل اعتدال ہیں جو ہمیشہ اصول کو سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت مولا علی کی شان تو وراء الورا ہے، لیکن ادھر حضرت امیر معاویہ اگرچہ کئی ہزار مرتبے مولا علی سے کم فضیلت رکھتے ہیں، لیکن ادھر تابعی وہ بھی خیر التابعی، اور ادھر حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی وہ ان سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو اس واسطے صحابی کا مقام مرتبہ یہ بڑا حساس ہے، اس میں ادنا سی بے ادبی ہو گئی تو وہ بندہ پھر بچ نہیں پاتا، وہ مزید رفض کی طرف جاتا ہے، مزید اس سے گمراہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس واسطے کیونکہ اب دیکھو جو بھی جنہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کا اہل سنت کے سٹیجوں پر بغض اپنے اندر سے نکالا، آج ان کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ آج اہل سنت نے انہیں دھتکار دیا ہے، عوام اہل سنت نے، وہ حنیف قریشی ہو، وہ ریاض شاہ ہو، وہ عرفان شاہ ہو، وہ ان کا سرگنا، وہ عبد القادر شاہ ہو، اس جیسے اور بھگوڑے، تو اہل سنت نے انہیں دھتکار دیا، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی مسلک اہل سنت سے اور حضور کے عظیم صحابی کے خلاف بھونکے، انہوں نے زبان دراز کی، تو آج گٹر میں جا کے گرے۔ تو اس واسطے یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھو کہ دروازہ ہیں، باقی صحابہ کے لیے ڈھال ہیں۔ اب جب دشمن دیکھتے ہیں، روافض شیعہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح باقی صحابہ پر حملہ کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ ڈریک کا حملہ کرنا تو آسان نہیں ہے کہ ڈریک کا حملہ کیا جائے، تو پھر وہ حضرت امیر معاویہ کی ذات کو آڑ بناتے ہیں، اور پھر عوام اہل سنت کے جو دل کے اندر وہ پھر حضرت امیر معاویہ کا بغض بٹھا کے اس طرح جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو پھر باقی صحابہ پر بھی حملہ ہوتا ہے، جب باقی صحابہ پر حملہ ہو تو پھر قرآن پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے بات کہاں سے کہاں جا پڑتی ہے، لہٰذا یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر کچھ حوالہ جات پیش کروں گا۔ آج کہتے ہیں کہ جو حضرت یعنی طاہر القادری ہوں یا منہاجی، جس طرح کے یہاں کا ایک ان کا بھگوڑا جو علم سے کورا، اردو کی کتابیں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ڈاکٹر اور پھر کیا کیا لقب ڈاکٹر مفتی ہے، علم سے کورا، جو اردو کی کتابیں پڑھ کے آئے اور تقریریں کرے لوگوں میں، اور صرف فن خطابت کی وجہ سے، یعنی عوام کے معیار کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ اب عوام کا معیار تو یہ ہے کہ جو اچھی تقریر کر لے، جس کو فن خطابت آتی ہو، جو اچھے انداز سے گفتگو کر لے، وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ اب جعفر قریشی کو بھی عوام بڑا عالم سمجھتی ہے، حالانکہ بیچارہ ایک دن بھی درس نظامی کی کلاس میں نہیں گیا،
لیکن کیا ہے کہ فن خطابت ہے، انداز ہے، اور عوام انداز کو دیکھتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا علم ہے کتنا علم نہیں ہے۔ تو اس واسطے آج وہ طارق بھابھا جو کیا پدی کا شوربا ذات دی کرنی تے جفے شتیرہ نال، اور ذات دی کرنی تے تو جفے جرنا شتیرہ نال، اور صحابہ کو بھونک دے تو طارق بھابھا، کوئی عقل کر، کوئی ہوش کر، کوئی عقل دے ناخن گھن۔ تو اس واسطے کوئی حوالہ کہنی، کوئی دلیل کہنی جڑے حضرت امیر معاویہ دی معاذ اللہ فضیلت بیان کریں او خارجین او ناسبین، میں آدھا کہ کیا حضور غوث پاک بھی خارجی ہیں؟ چلو آج کے ہم کسی عالم کی بات نہیں کرتے، آ جاتے ہیں حضور غوث پاک کی عدالت میں۔ کیا حضور غوث پاک بھی معاذ اللہ خارجی تھے؟ کیا وہ ناسبی تھے؟ آج کے کروڑوں سنی حضور غوث پاک کی خاک کے مقابلے میں بھی نہیں آئے۔ تو دیکھو حضور غوث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فرماتے ہیں، فرمایا کہ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باب باندھا انہوں نے حضور غوث پاک نے، یہ کتاب اصول الدین آپ کی کتاب، اس کے اندر آپ نے فرمایا اما خلافت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ کی خلافت ثابت ہے اور صحیح ہے کب؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد آپ کی خلافت صحیح ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کا کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، یہ آج کا کوئی ولی نہیں کہہ رہا، یہ جناب والا شاہ رکن عالم یا حضور داتا علی حجویری نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ وہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ جن کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ وہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور فرمایا کہ اس میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ خلافت تسلیم ہوا الی معاویہ تھا، کہ یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کی طرف حضرت امام حسن نے آپ کے سپرد کی، اور فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے وجہ بھی بیان کی، فرمایا کہ وتحقیق لقول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اس کی وجہ یہ تھی جو تحقیق ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول، حضور کا فرمانا، جو آپ نے چھوٹے سے حضرت امام حسن تھے اس وقت حضور نے فرمایا تھا کیا کہ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحسن، کہ حضرت امام حسن کے بارے میں حضور کا قول کہ ان ابن ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سردار حسن، یہ میرا بیٹا ھذا سید، یہ سردار، یصلح اللہ تعالی بہ بین فئتین عظیمتین، کہ اللہ تعالی اس میرے بیٹے کے وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان، فئتین عظیمتین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان رب ذوالجلال صلح فرمائے گا۔ تو اسی کی طرف حضور غوث پاک نے اشارہ کیا کہ اگر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت سپرد کی، اور دونوں مسلمانوں کو پھر آپس میں ملایا، دونوں بڑی جماعتوں کو، تو فرمایا اس میں تو میرے آقا کی حدیث تھی، اور امام حسن نے اپنے نانا جان کی حدیث پر پورا عمل کیا۔ اور پھر اس کے بعد آج وہ ایک پنڈی کا بھگوڑا جس کی داڑھی سرخ ہو گئی بدعقیدگی کے اندر، جو پہلے تو حضرت امیر معاویہ کو تو بھونکتا ہی تھا، پر میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت، آپ نے فرمایا کہ جو حضرت امیر معاویہ پر تان کرے، اور یہ حوالہ نسیم الریاض کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا کہ جو حضرت امیر معاویہ پر زبان دراز کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ وہ کتنا بڑا اپنے ساتھ مفتی کا ٹائٹل کیوں نہ لگا لے، وہ کوئی
نام نہاد جو گھڑا ہوا ڈاکٹر کیوں نہ اپنے آپ کو کہے طارق بابا، تو حضرت امیر معاویہ کی جو بارے میں زبان دراز کرے تو ایسے کروڑوں طارق بھابے جیسے جاہل ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ پر جب زبان دراز کرے گا، آپ پر تان کرے گا، تو وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اس واسطے میں آگے چلوں گا، وقت قلت کے پیش نظر، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ پنڈی کا بوڑھا جس کی بدعقیدگی کے اندر داڑھی سرخ ہو گئی، اس نے حضرت امیر معاویہ پر تو کئی سال سے وہ تان کر رہا تھا اور پتہ نہیں کتنوں کو اس نے گمراہ کیا، لیکن اب یہاں تک اس کی زبان آ گئی کہ وہ حضرت امام حسن پر اعتراض کرنے لگا، سے اس بغیرت نے اس امام حسن پر اعتراض کیا۔ اب دیکھو، اعتراض یہ صرف امام حسن پر نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ اعتراض میرے آقا پر ہوتا ہے، اس حدیث پر، اور پھر جب آقا پر اعتراض ہوتا ہے تو اعتراض خدا تک جاتا ہے، کیونکہ محبوب فرمائے کہ میں جو کچھ بھی اپنی زبان مبارک سے بولتا ہوں، فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، رب کے حکم سے بولتا ہوں، کیونکہ محبوب کا فرمان بھی وہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ تو اس واسطے آ جاتے ہیں ہم اب امام ترمذی کے پاس، جامع ترمذی اس کی جلد نمبر 2، اس کے اندر یہ آپ نے باقاعدہ باب باندھا حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر، مناقب معاویہ تبن ابی سفیان، مناقب معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو مناقب یعنی فضیلت حضرت امیر معاویہ کی، اس پر باب باندھا گیا، اور پھر آگے جو آپ نے حدیث بیان کی کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہو قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادی و مہدی وہدی بھی، کہ اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، انہیں مہدی بھی بنا، انہیں ہدایت یافتہ بھی بنا، اور انہیں ہدایت دینے والا بھی بنا، اور جو ان سے وابستہ ہوں، ان سے محبت کریں اور ان کے ساتھ جو منسلک ہو جائیں، فرمایا پھر ان کے ذریعے سے اوروں کو بھی ہدایت ملے۔ اب دیکھو، جس ہستی کے بارے میں میرے آقا دعا فرمائیں، میرے آقا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی شان کیا ہوگی؟ میں کہتا ہوں کسی کے بارے میں اگر حضور داتا علی حجویری دعا کر دیں تو بڑی فضیلت ہے، کسی کے بارے میں اگر خواجہ معین الدین اجمیری، حضور غوث اعظم یہ دعا کر دیں تو بڑی شان ہے، اگر کسی کے بارے میں کوئی صحابی بیان کر دے تو بڑی شان ہے، اگر کسی کے بارے میں حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم جب یہ دعا کر دیں تو ان کی دعا بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس جس کے بارے میں یہ صحابہ دعا کریں، تابعی دعا کریں، اللہ کے اولیاء دعا کریں، اس کی شان تو بڑی ہوتی ہے، لیکن جس کے بارے میں امام الانبیاء دعا کرے اس کی کیا شان ہوگی؟ اب دیکھو، اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں کہ جی اہل سنت میں صحابہ کی جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کی فضیلت، اب میں نے حدیث سے، جامع ترمذی سے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اصول الدین سے حوالہ دیا، اور دیگر بھی حوالہ جات بہت ہیں۔ تو اب دیکھو کہ جو کہتے ہیں کہ فقط کف لسان کا حکم ہے، یعنی زبان بند رکھو، حضرت امیر معاویہ کی فضیلت نہ بیان کرو بلکہ صرف زبان بند رکھو، میں کہتا ہوں زبان بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کف لسان کا مطلب فضیلت تو حدیث کے اندر آئی ہے، اور کتنی درج الماخذ کے اندر فضیلت آئی ہے۔ کف لسان کا مطلب جو ہے وہ حضور غوث اعظم نے یہاں پر بیان کیا، الکف اہل السنہ اما شاجرہ بین الصحابتی، الکف اما شاجرہ بین صحابتی،
تو صحابہ کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں کف لسان ہے، یعنی زبان کو بند رکھنا۔ پھر آگے خود حضور غوث اعظم نے اسی کتاب اصول الدین کے اندر اس کی وضاحت بھی فرمائی، اور کس انداز سے وضاحت فرمائی کہ وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جو کف لسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو معاملات ہوئے صحابہ کے درمیان، جب گھر میں بھائی بھائی کے درمیان معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ باہر والے کو نہیں بتانے چاہیے۔ تو صحابہ کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، جو آپس کے اندر مشاجرات ہوئے، فرمایا کہ اس پر کف لسان کا حکم ہے، نہ کہ فضیلت بیان کرنے میں۔ ہرگز فضیلت بیان کرنے میں کف لسان کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو مشاجرات ہوئے ان میں کف لسان کا حکم ہے۔ وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، کہ ان کے فضائل ظاہر کرنا، فضائل بیان کرنا، ان کے محاسن بیان کرنا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بیان کرو، ظاہر کرو کہ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے محاسن، اس کو فرمایا اس پر کف لسان نہیں ہے، بلکہ کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپس کے اندر مشاجرات ان کے نہ چھیڑو۔ جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ، کہ ان کے فضائل کو ظاہر کرنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا، اور وَتَسْلِيمُ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ، اور ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ جو صحابہ کے درمیان معاملات ہوئے وہ اللہ کے ہاں سپرد کر دینا۔ تو فرمایا کہ جو ان کے درمیان اختلاف ہوئے، یعنی جس طرح کے علی ما کان وجرا من اختلاف علی و طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ، کہ حضرت عائشہ، حضرت معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے فرمایا اس پر کف لسان کا حکم ہے۔ فضیلت کی بات جہاں تک ہے فرمایا فضیلت ضرور بیان کرنی ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں فضائل صحابہ، اس کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر باب باندھا، اور پھر حدیث ذکر کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کے لیے دعا مانگی، اور یہ دعا اور ہے کہ اللہ حضرت معاویہ کو کتاب کا علم دے، انہیں حساب کا علم دے، اور انہیں عذاب سے بچا۔ اور پھر اب فضائل معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ انہوں نے باب باندھا۔ تو کتنی درجنوں احادیث ہیں ان کی فضیلت کے اندر، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میرا ان سب سے چیلنج ہے کہ وہ کسی ایک کتاب سے کہتے ہیں کہ جو ہے صحابہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت نہیں آئی، جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرے وہ خارجی ہے، وہ نصبی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایک حدیث دکھا دو سنی ماخذ سے، یا ایک کتاب دکھا دو کہ جس کے اندر حضرت امیر معاویہ کی فضیلت روکی گئی ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت تو امام بخاری جیسے محدث بیان کریں، آج کے کروڑوں مفتی حضرت امام بخاری کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو کیا پدی کا شوربہ یہ جو شور مچا رہے ہیں، اس واسطے صحابی کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اہل سنت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، اور اہل سنت کے عقائد پر ہمیشہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ باطل کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ حق، کیونکہ حق ہے اور باطل ہے، اور اگر حق چھپ کے بیٹھا رہے، باطل پھر بھی اپنی بدعقیدگی پھیلاتا رہے، تو پھر حق جو ہے وہ ضرور باطل پر چڑھائی کرتا ہے۔